السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں 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 اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماحول تو حافظ ظفر شہزاد صاحب نے بہت گرم کر دیے. بغیر تمہید کے حضرت کی موجودگی میں کچھ کہنا بے ادبی ہے، تو میں بغیر تمہید کے ایک بات عرض کر کے حضرت کے حوالے مائک کرتا ہوں. ہم سب حضرت ہی کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ میرا دل خوشی کے جذبات سے لبریز ہے کہ میرا بچہ، میرا عزیز حافظ نوید خالد، میرا بیٹا ادھر میرے پاس آ جائے ذرا، یہ وہ خوش نصیب طالب علم ہے جس نے آپ کا الحمدللہ اس گاؤں کی اس مرکزی مسجد میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن تراویح میں سنایا، اور آپ کے مدرسے دارالعلوم پسرور سے اس نے اپنی گردان مکمل کی. اور الحمدللہ یہاں پہ اس طالب علم نے سنا کر اپنے اساتذہ کا بھی سر فخر سے بلند کیا اور اپنے والدین کا بھی سر فخر سے بلند کیا. اصل فخر کی چیز تو یہ ہے. اور میں تو حافظ اسی کو کہا کرتا ہوں جو مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن سنائے، ورنہ تو فارمیلٹی کے طور پر تو بڑے حفاظ ہوتے ہیں، فلاں بھی حافظ فلاں بھی حافظ، لیکن حافظ قرآن وہی ہے جو کہ رمضان میں مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن سنائے، وہ ہے حافظ. اور یہی حقیقت میں ہمارا اثاثہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے. اس بچے کو اللہ نظر بد سے بچائے کہ اس نے الحمدللہ محنت کی اور آپ کے علاقے کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم پسرور موسیٰ پور میں الحمدللہ اس نے شبانہ روز محنت کر کے اپنے قرآن کو پختہ کیا اور یہاں آپ کو اس نے سنایا. اس میں جہاں اساتذہ کی محنت ہے وہاں اس کے والدین کی بھی محنت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں بیٹا بیٹھ جائیں شاباش، کہ یہ جو محنت ہوئی ہے ہمارے بھائی میاں خالد صاحب نے اتنی محنت کی اور ان کے رفقا نے دن رات ایک کر کے آپ حضرات کو جمع کیا. یہ آسان نہیں ہوتا پروگرام کرنا، بڑا محنت طلب کام ہے. ہمارے اکابرین کا یہاں پہ تشریف لے آنا، نعت خواں حضرات کا تشریف لے آنا، یہ کسی کھاتے لگ جائے، یہ محنت وصول ہو جائے، یہ محنت وصول ہو جائے، اس کے لیے میں اور آپ ایک کام کی نیت کریں گے انشاءاللہ العزیز. وہ میری جان کام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے تعلق صرف باتیں نہیں مانگتا، نبی علیہ السلام سے تعلق صرف نعرے نہیں مانگتا، نبی علیہ السلام سے تعلق صرف نعت نہیں مانگتا کہ ہم نعت سن کے نعت سنا کے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور بعد میں زندگی نبی والی نہ ہو. نبی علیہ السلام سے تعلق، میری بات کو دھیان سے سنیے گا، صرف باتیں نہیں مانگتا، صرف نعرے نہیں مانگتا، جذبات آپ کے دیکھے، ایمان آپ کا دیکھا، دل سے آپ کے لیے دعا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں، اتنا کافی. نبی علیہ السلام سے تعلق میرے بھائی قربانی مانگتے ہیں. نبی سے تعلق کیا مانگتے ہیں؟ قربانی مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام سے تعلق ایسی قربانی مانگتے جیسی قربانی بلال حبشی نے مکہ کی گلیوں میں دی تھی، کہ وہ بلال حبشہ کا رہنے والا، کالا رنگ، موٹے ہونٹ اور دور دراز سے آیا ہوا، جب نبی کے دامن سے جڑے تو پھر مکہ کی گلیوں میں اس کو گھسیٹا گئے. جب نبی کے دامن سے جڑے تو پھر وہ دن بھی دیکھا مکہ والوں نے کہ مکہ کی گرم دوپہر میں گرم ریت پہ اس کو لٹایا جاتا، اوپر چٹان جیسا پتھر رکھ دیا جاتا اور وہ گرم ریت اس کے جسم کو پگھلا دیتی تھی، اور شام کو اس کو زخمی جسم کے ساتھ مکہ کے اوباش لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا، اور مکہ کے اوباش لڑکے اس کی گردن میں رسی ڈال کر میرے اور آپ کے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے. میرے دوستو، یہ نبی کے دامن میں جڑا اور جڑنے کے بعد صرف باتیں نہیں کی ہیں، صرف نعرے نہیں لگائے ہیں، بلکہ نبی کے ساتھ جڑنے کے بعد یوں قربانی دی ہے. اور اللہ بھی قدردان ہے، اللہ
اللہ نے بلال کی قربانی کا ایسی قدر لگائی اور بلال حبشی کے اس قربانی کی ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر لگائی ہے کہ میرے دوستوں مکہ جب فتح ہوا ہے اسی مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آج مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، ظہر کا وقت ہوا، اذان کون دے گا؟ کسی نے کہا ابو بکر دے گا، کسی نے کہا عمر دے گا، کسی نے کہا عثمان اذان دے گا، لیکن جب زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے کہ بلال کہاں ہے، بلال کو بلایا جائے، اور بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر بلال اذان دے گا، اور جب بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے آسمانوں تک فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ آسمانوں سے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے عرش سے لے کر بیت اللہ تک سارے پردے ہٹا دو، آج میں بلال کی آواز براہ راست سننا چاہتا ہوں، آج میں بلال کی آواز براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو نبی سے تعلق۔ جب یوں ہم نبی سے تعلق کی بنیاد پر قربانی دینا سیکھیں گے اللہ پھر یوں قدر کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال، دنیا کا ضابطہ یہ ہے جو جہاں جس مٹی سے پیدا ہو اسی مٹی میں اس کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن بلال تیری شان نرالی ہے، تیری قبر دمشق میں بنے گی۔ تیری قبر کہاں بنے گی؟ دمشق میں، لیکن قیامت کے دن تو میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بات آج میں اور آپ عزم کریں، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جاتا رمضان ہے۔ اس جاتے رمضان میں یہ میرے سارے بھائی نیت کریں، عزم کریں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اپنے خواہشات کی قربانی دیں گے۔ آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے بعد ہم قرآن کریم سے بے وفائی نہیں کریں گے بلکہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے صرف باتوں کی حد تک نہ ہو، صرف نعروں کی حد تک نہ ہو، بلکہ کس حد تک ہو؟ قربانی دیں اپنی خواہشات کی، اپنی جذبات کی۔ تو اللہ کی قسم یہ نیت سارا مجمع کر لے، یہ سارے کا سارا خرچہ وصول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں۔ اب میں بلا تمہید حضرت العلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ان حضرات کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان حضرات کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ہمارے دادا جی حضرت اقدس مفتی بشیر احمد مسروری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت لاہوری کے اجل خلیفہ تھے، وہ اس خطے میں جب 1925 میں تشریف لائے، حضرت دور دور تک یہاں پہ ہندو اور سکھوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت لاہوری نے تشکیل کر دی ان کی کہ تو نے پسرور میں جا کے کام کرنے۔ حضرت لاہوری کی تشکیل میں ہمارے دادا یہاں پہ بیٹھے۔ آج یہ مسجد کا جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کی بنیادوں میں حاجی حنیف صاحب کا بڑا کردار ہے، جو اس گاؤں کی نہیں پورے علاقے کی جانی پیشانی شخصیت تھی۔ اس بچے کے دادا تھے، وہ اس علاقے کی تبلیغ کے حوالے سے ان کا ایک تعارف تھا، ان کی تشکیل ہمارے دادا جی نے یہاں پہ کی، اور یہ پورے علاقے میں جو دین کی فضا، دین کی ہوا اور دین کا جو ایک منظر نظر آتا ہے، یہ ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ انہی بزرگوں کی نسبتوں کو ہمارے حضرت نے سنبھالا ہوا ہے، اور اسی نسبت کو لے کر ہمارے حضرت پورے ملک میں اپنی صحت کو نہیں دیکھتے، لیکن ایک درد ہے، ایک پیغام ہے جو لے کے کریا کریا گلی گلی نگر نگر پھیر رہے ہیں۔ حضرت کا بیان توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی حضرت کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔